اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، امیر المومنین علیہ السلام کے ایک انتہائی مخلص جانثار، ایک شیدائی، ایک عاشق ولایت حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی شخصیت پر گفتگو جاری ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سن 36 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر نامزد فرمایا، لیکن جناب محمد ابن ابی بکر منافقین کی سازشوں کی وجہ سے مصر کے حالات پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ مصر کے حالات جب کنٹرول سے باہر ہو گئے اور منافقین کی اور مخالفین کی کوششیں جب کامیاب ہونے لگ گئیں، تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو، جو ایک انتہائی منجھے ہوئے ایک سیاستدان، ایک تجربہ کار شخصیت تھی، جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر نامزد فرمایا۔ نہج البلاغہ میں 34 نمبر خط موجود ہے جو مولا امیر نے اس موقع پہ جناب محمد ابن ابی بکر کے نام لکھا، اور جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی اور یہ معلوم ہوا کہ جناب محمد ابن ابی بکر مصر کی حکومت سے اپنی معزولی اور مالک اشتر کی مصر پر تقرری کی وجہ سے کچھ رنجیدہ ہیں، اگرچہ جناب مالک مصر نہ پہنچ پائے اور مصر جاتے ہوئے راستے میں ہی وہ حاکم شام کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور شہید کر دیے گئے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے محمد کو خط لکھا جب معلوم ہوا کہ وہ کچھ رنجیدہ ہیں۔ اس خط کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے لکھا کہ اے محمد، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پر مالک اشتر کو بھیجنے سے تمہیں رنج و ملال ہوا ہے۔ فرمایا تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو اور یہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوششیں تیز کر دو، اور اگر تمہیں اس منصب حکومت سے جو تمہارے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپرد کرتا جس میں تمہیں زحمت کم ہو اور وہ مقام اور وہ جگہ بھی تمہیں زیادہ پسند آئے۔ شامیوں کا مصر پر حملہ جنگ صفین سے فارغ ہونے کے بعد حاکم شام نے مصر پر حملے کا ارادہ کیا، کیونکہ مصر ایک ایسا خطہ تھا، ایک ایسا مقام تھا جہاں سے مالیات اور خراج بہت اکٹھے ہوتے تھے، منفعت مالی وہاں پہ بہت زیادہ تھی، اور وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل عثمان کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ حاکم شام نے انہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور یہ مہم عمرو ابن عاص کے حوالے کر دی۔ عمرو ابن عاص کی سربراہی میں تقریباً 6000 شامی فوج کا لشکر مصر پر حملے کے لیے روانہ ہوا، اور وہ لوگ جو مصر میں خاموش اس وقت تک بیٹھے تھے اور منافقین اور سازشکار تھے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور عثمان کے ہوا خواہوں میں تھے، ان منافقین نے بھی سپاہ شام کا ساتھ دیا، اور اس 4000 کا تقریباً وہ لشکر تھا کہ جنہوں نے حاکم شام کی سپاہ کا ساتھ دیا، اور ان کا جو ایک سردار تھا معاویہ بن حدیج، وہ بھی ساتھ مل گیا، اور المسمات نامی جگہ پر محمد ابن ابی بکر کی 2000 کی سپاہ، جس کی کمانڈ کنانہ بن بشر کر رہے تھے، کو شکست ہوئی۔ لشکر اموی کے کمانڈر معاویہ بن حدیج سقونی نے بشر بن کنانہ کو شکست دی،
بشر بن کنانہ نے جب یہ دیکھا تھا کہ کثیر لشکر اموی نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو گھوڑے سے اتر آئے تھے اور جنگ کرتے کرتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی، تھوڑا سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر تاریخی منابع اسی بات پر متفق ہیں اور اسی بات کے معتقد ہیں کہ شامیوں سے شکست کھانے کے بعد ان کا لشکر انہیں تنہا چھوڑ کر فرار کر گیا تھا۔ جناب محمد ابن ابی بکر، بعض نے لکھا کہ ایک مصری عورت کے خرابے میں جا کے چھپ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کی، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، کسی اور گھر میں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کی تو اس صاحب خانہ نے اور وہاں کے لوگوں نے یا اس عورت نے مخبری کر دی۔ معاویہ بن حدیج نے حملہ کر کے جناب محمد ابن ابی بکر کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی، اور اس وقت جناب محمد شدید پیاسے تھے، بلکہ تاریخ نے جملہ لکھا وَهُوَ يَقَادُ يَمُوتُ مِنَ الْعَطْشِ، قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے مر جائیں، لیکن بالآخر جناب محمد ابن ابی بکر جب گرفتار کر لیے گئے، ہاتھ سے تلوار چھین لی گئی، تو انہیں فسطاط میں عمرو بن عاص کے پاس لے کر جایا گیا، اور جناب محمد ابن ابی بکر نے بڑی قوت و طاقت، جرت و بہادری کے ساتھ صبر و استقامت دکھائی اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جناب محمد ابن ابی بکر نے ایک جملہ فرمایا ان سے، قالا احفظونی فی ابی بکر، فرمایا کہ ابو بکر کے لحاظ سے ہی تم میری رعایت کرو، آخر میں ابو بکر کا بیٹا ہوں، پہلے تمہارے خلیفے کا فرزند ہوں، اسی لحاظ سے تم میرا دھیان کرو اور میری حفاظت کرو۔ تو اس وقت معاویہ بن حدیج کہنے لگا کہ میری قوم کے 80 افراد قتل کیے گئے جو خون عثمان کا قصاص مانگ رہے تھے، اور 80 افراد میری قوم کے مارے جائیں اور تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ زید بن ارقم اور عبادہ بن صامت کے طریق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً ایک حدیث بھی وارد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأيتم معاویۃ وعمر بن العاص مجتمعین ففرقوا بینہما فانہما لن یجتمعا علی خیر۔ رسول نے فرمایا تھا کہ جب عمر عاص کو اور حاکم شام کو تم دونوں کو اکٹھا دیکھو تو ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دینا، اس لیے کہ یہ دونوں کبھی خیر پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کا جو واقعہ ہے، یہ ان دونوں کے اکٹھے ہونے سے ہی رونما ہوا، اور مصر میں جو انہیں شکست ہوئی اور ان کی سپاہ کو اور امیر المومنین علیہ السلام کی اس ریاست اور خلافت میں جو حالات خراب کیے گئے، یہ ان دونوں کے باہم مشورے اور ان دونوں کے اکٹھے ہونے سے ہی یہ حالات پیدا ہوئے۔ بہرحال جناب محمد ابن ابی بکر عمرو بن عاص کے پاس جب لے کے قیدی بنا کے لے جائے گئے تو چونکہ شدید پیاسے تھے تو انہوں نے تھوڑا سا پانی مانگا، تو معاویہ بن حدیج کہنے لگا کہ خدا مجھے سیراب نہ کرے اگر تمہیں ایک قطرہ پانی کا بھی پلاؤں، تم نے خلیفہ عثمان کو پیاسا قتل کر دیا اور یہاں پہ تمہیں پانی پلایا جائے، اے ابو بکر کے بیٹے، بخدا قسم میں تمہیں پیاسا ہی قتل کروں گا، اور اللہ تمہیں جحیم و غسلین سے پلائے گا اور جہنم کے پانی سے سیراب کرے گا۔ اس وقت جناب محمد ابن ابی بکر نے بڑی جرت و بہادری کے ساتھ جواب دیا اور چلا کر فرمایا، او یہودی ماں کا بیٹا اور جلاہی عورت کا بیٹا، قیامت کے دن کا مالک تو نہیں ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے، اور اللہ نے اپنے اولیاء کو جنت کے مشروبات سے سیراب فرمائے گا، کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور دشمنان خدا ہوں گے جو پیاسے ہوں گے، اور وہ دشمنان خدا تم ہو اور تمہارے ساتھی۔ اور پھر فرمایا بخدا قسم اگر تلوار آج میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت میرے ساتھ تم یہ سلوک نہ کر سکتے جو اس وقت تم میرے ساتھ کر رہے ہو اور جو تم نے کیا ہے۔ معاویہ بن حدیج کہنے لگا، محمد تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، تو سنو، تمہیں قتل کریں گے، تمہیں قتل کرنے کے بعد ہم تمہیں مردہ گدھے کی کھال میں اس کے شکم میں سی کر تمہیں آگ میں جلائیں گے۔
یہ سن کر جناب محمد بن ابی بکر نے فرمایا کہ پھر سنو، اگر تم یہ سلوک کرو گے تو پہلے سے یہ سلوک تم اولیاء اللہ کے ساتھ کرتے آ رہے ہو، بخدا میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس آگ سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، اللہ میرے لیے اس کو گلزار بنائے گا، بردن و سلامہ قرار دے گا، جس طرح سے اس کریم پروردگار نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو بردن و سلامن بنایا تھا اور نار نمرود کو گلزار کیا تھا، وہ اللہ میرے لیے بھی اس کو بردن و سلامہ قرار دے گا۔ یہ سن کے معاویہ بن حدیج غضبناک ہوا، عمرو یاس سے اجازت چاہی اور اس نے گردن اڑانے کا اشارہ کیا، اور پھر اس نے عمرو بن حدیج نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دیں، اور پھر اس نے تلوار چلا دی، اور اس صابر مجاہد کہ جن کی عمر اس وقت عین شباب کا عالم تھا، صرف 28 سال عمر تھی جناب محمد بن ابی بکر کی، عین شباب اور جوانی کے عالم میں تلوار کے وار سے ان کی گردن اڑا دی گئی۔ ابن عیاس لکھتا ہے کہ ان کا سر قلم کرنے کے بعد پاؤں سے سر کو ٹھوکریں مارتے رہے، شام کے وہ سپاہی اور شامی وہ لشکر کھیلتے رہے محمد بن ابی بکر کے سر سے، اور پھر سر تن سے جدا کر دینے کے بعد پھر گدھے کی کھال میں انہیں بند کر کے اس کی سلائی کر کے جناب محمد بن ابی بکر کے جسد مبارک کو جلا دیا گیا، اسے آگ لگا دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تین اطرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔